پاکستانی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی؟ پارلیمان کی جو صورتحال ہے، ایک ہنگ پارلیمنٹ ہے جس کے اندر کوئی سیاسی جماعت بھی بظاہر یہ تاثر ملتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے، اور جو ریگنگ کے ایلیگیشن ہیں وہ سنگین نوعیت کے ہیں، صرف پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نہیں ہے، باقی ساری سیاسی جماعتیں بھی یہی سوال اٹھا رہی ہیں کہ انتخابات کے اندر آروز نے فارم 47 کے ذریعے نتائج کو تبدیل کیا ہے۔ اب اس کا فیصلہ تو بڑا مشکل ہے کسی ایک کے لیے کرنا، جب تک کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور عدالتیں جو ہے اس کے اوپر ایک واضح پوزیشن اختیار نہ کر لیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان پاکستانی سیاست کی ایک ایسی شخصیت ہے کہ پاکستان میں پچھلے چند سالوں میں جو سیاسی اتحاد بنے یا پولیٹیکل مووز بنی، ان میں ان کا کردار بہت کلیدی رہا ہے۔ پی ڈی ایم بنانے کے اندر بھی روئے رواں یہ تھے جنہوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو اکٹھا کیا، انہوں نے ایک بہت ہی پاورفل پولیٹیکل پوزیشن اختیار کی ہے۔ تو آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم انہی سے جانیں گے کہ انتخابات میں کیا ہوا اور آئندہ پاکستان کی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، JUIF کے سربراہ، بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ پہلے تو یہ بتا دیجیے کہ انتخابات میں ہوا کیا ہے؟ طارق صاحب، آپ کا بہت شکریہ جی، اپنے وقت بھی نکالا ہے، اور الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے میرے خیال میں کسی سے بھی یہ پوشیدہ نہیں ہوتا، لیکن یہ چوری اور یہ ایسا عمل ہوتا ہے کہ جس کے اوپر گواہ پیش کرنا، شواہد پیش کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے، ہر چند جانتے ہوئے کہ یہ کچھ ہوا ہے۔ آپ کے خیال میں چوری ہوا الیکشن؟ سارا چوری ہوا ہے، سارا چوری ہوا ہے حضرت، بالکل سرے سے۔ میں تو حضرت پورے ملک پہ نظر رکھتا ہوں، سب لوگ میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، میرے امیدوار میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں حضرت۔ میڈیا پہ نہ کہنے والی کہانیاں ہیں کہ کس طریقے سے، اور کل میں نے پریس کانفرنس پہ پھر کہنی بھی پڑ گئی کچھ باتیں، لیکن ہم نے باقاعدہ طور پر اس کو مسترد کر دیا ہے، اور ہم اس کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان بھی کر چکے ہیں۔ تحریک کیا کریں گے؟ احتجاجی تحریک؟ روڈ گرمائیں گے؟ روڈ کو گرم کریں گے؟ کیا کریں؟ روڈ کو گرمائیں گے؟ تو آپ فیصلے ایوان میں نہیں، میدان میں ہوں گے۔ میدان میں ہوں گے؟ تو پھر تو آپ وہ والی صورتحال کی طرف دیکھ رہے ہیں جو 2014 میں دھرنے کے دنوں میں ہم نے یہاں دیکھی تھی، یا مولانا ایک دھرنا لے کر آئے تھے، اس طرح کی صورتحال کی طرف آپ لے جانا چاہتے ہیں؟ ہم حضرت اس میں بھی دوسروں سے ذرا مختلف ہے۔ جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قریب وہی مینڈیٹ جو 2018 میں مسلم لیگ کو ملا تھا، اب ذرا کچھ 8-7 سیٹیں زیادہ ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کو جو مینڈیٹ اس وقت ملا تھا اس کے کچھ قریب مینڈیٹ اس وقت ملا ہے۔ اس وقت پنجاب میں مسلم لیگ نون لارجسٹ پارٹی تھی، پیپلز پارٹی جو ہے صوبہ سندھ میں لارجسٹ پارٹی تھی، اور دونوں اس بات پر متفق تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ دوسری طرف دیکھیں تو پی ٹی آئی تقریباً یہی مینڈیٹ، قریب کے مینڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آئی۔ اس وقت ان کو اقتدار مل رہا تھا تو دھاندلی کا الزام لگانا جرم تھا، اب جب ان کو اقتدار نہیں مل رہا ہے تو اب ان کے نزدیک بھی دھاندلی ہے۔ ہم ہیں کہ اکیلے اس موقف پہ قائم ہے کہ نہیں، اس وقت بھی دھاندلی تھی اور اب بھی دھاندلی ہے۔ ہمارا مینڈیٹ تو اس وقت بھی حکومت بنانے کا نہیں تھا۔ اس دھاندلی کا فائدہ کس کو ہوا؟ فائدہ حضرت آپ کوئی ایک پارٹی تو بینیفیشری ہو گئی۔ میں یہ گزارش کروں آپ سے، جہاں تک فائدے کے نقصان کا تعلق ہے، تو فائدے میں آپ اس کو دیکھتے ہیں جو کرسی پہ بیٹھتا ہے۔ پاکستان میں کرسی پر بیٹھنے والا حکمران نہیں ہوا کرتا۔ ملک کی جو داخلی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بھی ایجنڈے ہوتے ہیں اپنے، جو قوم کے سامنے نہیں رکھتے، اور آنے والے وقت میں وہ کس سے وہ ایجنڈا پورا کروانا چاہتے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے، اور پاکستان کی پوری تاریخ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور عالمی قوتیں جو ہے وہ بھی اس طرح ہمارے جیسے کمزور معیشت والے ممالک، ترقی پذیر ممالک، اور وہ بھی بالکل آخری کنارے پر لگا ہوا ترقی پذیر، ان کو بھی وہ اپنے پالیسیوں کے لیے بطور ٹول کے استعمال کرتے، کہاں استعمال کر سکتے ہیں، کس کو استعمال کر سکتے ہیں، کیا فوائد ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں حضرت وہ اس طرح نہیں ہوتی کہ میں کرسی پر بیٹھ رہا ہوں تو پھر میں بینیفیشری ہوں۔ آپ کے خیال میں اس دھاندلی کا فائدہ نون لیگ کو ہوا؟
اب بظاہر تو فائدہ ان کو ہوا ہے، لیکن اتنی میں نے کہا نا کہ اتنے ہی میں نیٹ پچھلی دفعہ تھا نا، یعنی حلف اٹھانے کی دلیل یہی تھی نا ان کی کہ پنجاب میں حلف حکومت بنا رہا ہوں. لاہور والی ان کی سیٹ کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ یہ افواہ یہی ہے کہ ان کو دی گئی ہے. دی گئی؟ ہاں. تو اگر دی گئی سیٹ ہو تو کیا ان کو لینی چاہیے یا یہ تو بڑا پن دکھانا چاہیے، کہنا کہ ایسی سیٹ نہیں چاہیے؟ یہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. شاید یہ جو حکومت وہ نہیں لے رہے، یہ بھی شاید اسی وجہ سے ہو. خود نہیں لی اور بھائی کو دے دی، اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ امکان ہے. میں کوئی بات نہیں. آپ پی ڈی ایم کی روئے رواں تھے، آپ نے اکٹھا صدر کیا تھا اس کا روان نہیں تھا. آپ اکٹھا کرنے والے تھے پیپلز پارٹی اور جی اس جی کو، جی جی. اب کیا ہوا؟ دیکھیے پی ڈی ایم انتخابی اتحاد نہیں تھا، پی ڈی ایم حکومتی اتحاد بھی نہیں تھا، کیونکہ حکومت میں پیپلز پارٹی بھی تھی کہ جو پی ڈی ایم سے نکل چکی تھی، حکومت میں اے این پی بھی تھی کہ جو پی ڈی ایم سے نکل چکی تھی، حکومت میں ایم کیو ایم بھی تھا، حکومت میں باپ، اور وہ تو پی ڈی ایم کا حصہ ہی نہیں تھے. تو یہ حکومتی اتحاد بھی نہیں تھا اور انتخابی اتحاد بھی نہیں تھا. یہ صرف ایک تحریک کے لیے منیمم پوائنٹ کے اوپر ہم چل رہے تھے، اور کچھ ہمارے اختلافات کے باوجود ہم اکٹھے چل رہے تھے، کیونکہ جو اسٹریٹجی تھی، جو حکمت عملی تھی، جس طرح تیار کی گئی، اس اسٹریٹجی سے ہمیں اس وقت اتفاق نہیں تھا. اور یہ ہمارے تمام دوست جانتے ہیں. کوئی ایسا نہیں کہ میں کوئی آج ایسی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو صرف میرے زبان پہ آئی ہے اور باقی لوگوں کو ان کا علم نہیں ہے. ہمارے تمام اکابرین جتنے بھی سیاسی جماعتوں کے ان اجلاسوں میں بیٹھتے تھے کہ میں عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھا جی، لیکن میں نے دوستوں کے لیے کہ وحدت نہ ٹوٹے اپنے اس موقف کی اور رائے کی قربانی دی تھی. اور آپ چاہتے تھے عدم اعتماد نہ کیا جائے؟ جی، میں چاہتا تھا کہ تحریک کی قوت سے ان کو اور عدم اعتماد کون کرنا چاہتا تھا؟ عدم اعتماد کی تحریک پیپلز پارٹی چلا رہی تھی. اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں اگر آپ کو صرف اتنی بات کہہ دوں کہ میرے پاس خود جنرل فیض حمید صاحب آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ود ان دا سسٹم آپ جو کرنا چاہیں ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہوگا، لیکن آؤٹ آف دا سسٹم نہیں. تو ود ان دا سسٹم سے مراد تو پھر نو کانفیڈنس اسمبلی کے اندر اسمبلیوں کے اندر. تو میں نے انکار کر دیا تھا اس سے. اور پھر اس کے بعد جب یہ ٹوٹ کر آئے پی ٹی آئی کے لوگ بھی، اور پھر اس کے بعد یہ ایم کیو ایم بھی اور یہ باپ بھی، تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اب ہمارے پاس اکثریت ہے. اور کیا اس وقت بھی جنرل باجوہ یا جنرل فیض آپ سے رابطے میں میری بات پوری سن لیں جی. تو اب اس وقت اگر میں پھر انکار کرتا تو کہتے کہ فضل الرحمان نے عمران خان کو بچا لیا. تو وہ چیزیں تھیں کہ میں صرف اس لیے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کے اوراق پر حقائق تو کسی وقت تو آئے نہیں. کیا اس وقت جنرل باجوہ اور جنرل فیض آپ سے رابطے میں تھے جب یہ لوگ ٹوٹ کے پی ٹی آئی سے اور ایم کیو ایم اور باپ پارٹی؟ حضرت وہ بالکل رابطے میں تھے، اور ان کی موجودگی میں سب کو بلایا گیا اور سب کے سامنے ان سے کہا گیا کہ آپ نے یہ اس طرح کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے. سب کون تھے وہ؟ سب پارٹیاں، نون لیگ اور پیپلز سب پارٹی. پارٹیاں. اور ان کا نام مت لیں آپ. اور ان کو کس نے کہا کہ یہ کرنا ہے؟ سب پارٹیاں. کس نے کہا یہ کرنا؟ باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب دونوں تھے. کیا کہا انہوں نے؟ یہی کہا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کس طرح چلنا ہے، کیا کرنا ہے. نو کانفیڈنس کے حوالے سے دونوں نے، اور سب نے اس کے اوپر ہاں میں ہاں بھری. پھر تو یہ کہنا چاہیے کہ موو جو تھی وہ ادھر سے تھی، تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے صرف مہر لگا دی. آپ واقعی صحیح صحافی ہیں، آپ نے بات نکال ہی لیا. تو پھر مہر لگا دی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اوپر سے مہر لگا دی. تو پھر تو ان کو مزہ پی ڈی ایم کو جو کچھ پھر مشکلات پیش آئی ہیں، جو اکنامک ڈیفیکلٹیز پیش آئی ہیں، پھر تو آئی تھنک پی ایم ایل این ڈیزرو کرتی ہے کہ ان کو جو کچھ ہوا ہے. اکنامک جو ڈیفیکلٹیز آئی ہے تو یہی کہا جا رہا ہے بطور دلیل کے کہ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی وہ 1.5 سال میں ڈیلیور نہیں کر سکی، اور مہنگائی کم نہیں کر سکی، بڑھتی چلی گئی. ڈالر کی قیمت جو ہے وہ، یہ تو ریئلٹی ہے سر.